قرآن مجید کے اندر عمل کا حکم بھی دیا گیا ہے، اور صرف حکم نہیں دیا گیا بلکہ اس حکم کی پر عمل کرنے کی ترغیب بھی ہے۔ گویا کہ یہ ایک موٹیویشنل کتاب بھی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو عمل کی پر ایک جذبہ بھی بیدار ہوتا ہے اور پیدا ہوتا ہے۔ درس قرآن سے مقصود اصلی جو ہے وہ رضائے الہی ہے۔ قرآن مجید کے درس سے سب سے پہلے درجے میں ہمیں احکام خداوندی کی آگاہی حاصل ہوگی۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ چوتھی نشست ہے، اس میں درس قرآن سے مقصود کیا ہونا چاہیے اس کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ درس قرآن سے ہمارا کیا مقصد ہونا چاہیے؟ تو درس قرآن سے مقصود اصلی جو ہے وہ رضائے الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ چونکہ وہ اعمال ہیں کہ جن اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، عمل کی ضرورت ہے اور عمل کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ تو قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ احکام اور وہ اعمال ارشاد فرمائے ہیں کہ جن اعمال کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور ان اعمال کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی کہ جن اعمال کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے اس درس سے ہمارا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، لیکن رضا کے لیے عمل کی ضرورت ہے اور عمل کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ تو لہذا قرآن مجید کے درس سے سب سے پہلے درجے میں ہمیں احکام خداوندی کی آگاہی حاصل ہوگی، اس بارے میں شعور حاصل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کن اعمال کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد عمل کی باری آئی۔ عمل کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک علم اور دوسرے ہمت، پاور اور اس کا جذبہ۔ تو قرآن مجید کے آیات کریمہ جا بجا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکام بھی ذکر فرمائے ہیں، اور صرف احکام ذکر نہیں فرمائے بلکہ احکام کی پر عمل کرنے کی ترغیب بھی ساتھ ساتھ ارشاد فرمائی ہے۔ جا بجا اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، جا بجا آخرت کی جوابدہی کا احساس ہے، اور جا بجا جو ہے وہ نیک اعمال کی پر اچھے انجام کی بشارت سنائی گئی ہے، اور برے اعمال کی پر برے انجام سے ڈرایا گیا ہے۔ تو یہ ترغیب اور ترغیب جو ہے یہ انسان کے لیے عمل کو ابھارنے والی چیز ہے۔ قرآن مجید کے اندر عمل کا حکم بھی دیا گیا ہے، اور صرف حکم نہیں دیا گیا بلکہ اس حکم کی پر عمل کرنے کی ترغیب بھی ہے۔ گویا کہ یہ ایک موٹیویشنل کتاب بھی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو عمل کی پر ایک جذبہ بھی بیدار ہوتا ہے اور پیدا ہوتا ہے۔ تو مقصود اصلی تو رضائے الہی ہے، لیکن رضائے الہی کے یہ واسطے ہیں، اس واسطے سے ہم درس قرآن منعقد کر رہے ہیں۔ لہذا ہمیں دل کے اندر یہ ارادہ مقصود رکھنا چاہیے کہ ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا بالواسطہ حاصل کریں۔ یہ تو درس قرآن کا مقصود ہو گیا۔ اب درس قرآن سے فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ درس قرآن کے اندر بیٹھنے سے فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ ہمارے ایمان کو جلا ملے گی، ایمان کے اندر اضافہ اور ترقی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان کے اوپر ہماری آیتیں، اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیات کریمہ ایسی ہیں کہ ان آیات کریمہ کو پڑھنے اور سننے سے اگر صحیح ارادے سے اور جذبے سے سنا جائے تو ایمان کے اندر طاقت ملتی ہے، ایمان کو جلا ملتی ہے۔ اور دوسرا اس سے فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ اس قرآن مجید کے درس کے ذریعے سے ہمارے دل میں فکر آخرت اور آخرت میں جوابدہی کا احساس بیدار ہوتا رہے گا، یہ اس کا دوسرا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو لہذا درس قرآن کے اندر اس نیت سے بیٹھنا ہے کہ ہمارے دل کے اندر ایک تو آخرت کی فکر اور آخرت کی جوابدہی کا احساس تازہ ہو، اور دوسرے یہ کہ ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا رہے، ہماری ایمان کے اندر ترقی ہوتی رہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے۔ ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے۔ جیسے معاشیات کی کوئی کتاب ہے تو اس کے اندر معاشیات کے حوالے سے باتیں ہوں گی، اور جیسے مطالعہ پاکستان کی کوئی کتاب ہے تو اس کے اندر پاکستان سے متعلق جو معلومات ہیں وہ اس کے اندر دی جائے گی۔ تو اسی طریقے سے ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کا موضوع کیا ہے؟ قرآن مجید کا جو اصل موضوع ہے وہ موضوع یہ ہے کہ وہ قرآن مجید یہ چاہتا ہے کہ انسان باکردار بنے، دنیا کے اندر رہ کر انسان صرف گفتگو کی حد تک نہ رہے
بلکہ وہ کردار اور عمل والا انسان بنے، اور آخرت کے اندر وہ جو اس کی اصل منزل مقصود ہے اس منزل مقصود تک پہنچنے کی رسائی حاصل کر لیں۔ یہ قرآن مجید کی تمام آیات کریمہ کا موضوع ہے، اور اسی موضوع کے حوالے سے کہیں پر قرآن مجید کے اندر احکام دیے گئے ہیں، کہیں پر قرآن مجید کے اندر گزشتہ اقوام کے قصے بیان کیے گئے ہیں، کہیں پر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات ذکر کیے گئے ہیں، کہیں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ذکر کی گئی ہیں، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے قصے بیان فرمائے ہیں، ان کی اولو العزمی بیان فرمائی ہے، اور کہیں پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے عذاب کا ذکر فرمایا، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ ان ساری چیزوں سے حاصل اور مقصود یہ ہے کہ انسان کردار والا انسان بنے، اور انسان کو جو منزل مقصود ہے، جو اس کی آخرت ہے، جنت کے اندر پہنچنا، اس تک رسائی اس کے لیے آسان ہو جائے۔ تو یہ قرآن مجید کا موضوع ہے۔ اس موضوع کو حاصل کرنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے، یعنی اس موضوع کے اوپر فوکس رکھنے کے لیے ہمیں 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نیت، کہ جب ہم بیٹھے درس قرآن کے اندر قرآن مجید کا درس سننے کے لیے تو نیت کر کے بیٹھیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اور دل کے اندر یہ ارادہ کر کے بیٹھیں کہ ہم اس لیے بیٹھ رہے ہیں کہ میرے کردار کے اندر جو کمزوریاں ہیں، آج کے درس کے اندر اگر میرے حوالے سے کوئی میری خامی کی نشاندہی ہوگی تو میں اس خامی کو دور کروں گا، اور اگر میرے اندر کوئی خوبی ہے اور اس درس کے حوالے سے اس خوبی کے بارے میں مجھے آگاہی حاصل ہوگی تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا اور اس کے اندر مزید بہترائی لائیں گا۔ تو یہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی نیت کر کے بیٹھے۔ ہمارا عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ کہیں پر جمعہ کے لیے بات سننے کے لیے چلے جائیں، کسی درس کے اندر بیٹھ جائیں، کسی عالم کی محفل میں بیٹھ جائیں، کوئی بیان سننے کو مل جائے تو بس ویسے ہی ایک بغیر نیت کے بس ویسے ہی سننا شروع کر دیتے ہیں، اور سن کر وہ فارغ ہو جاتے ہیں اور اس سے کوئی حاصل حصول نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ نیت کرنی چاہیے، کیونکہ نیت کے اندر بڑی برکت ہے۔ انسان جب کسی چیز کا نیت کر کے ارادہ کر کے بیٹھتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر تبدیلی پیدا کروا دیتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، حضور کا ارشاد ہے کہ اعمال کا دارومدار نیتوں کا ہے۔ تو جس نیت کے ساتھ آدمی بیٹھے گا اسی نیت کے اثرات اس کی پر مرتب ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز تو نیت ہوگی۔ دوسری چیز ہے دعا، کہ جب ہم درس میں بیٹھنے لگے تو درس قرآن میں بیٹھنے سے پہلے ہم دعا کر کے بیٹھیں کہ یا اللہ میں اس درس میں بیٹھنے لگا ہوں اور اس میں کوئی میرے حوالے سے کردار کے حوالے سے کوئی بات ملے گی تو ارادہ تو میرا یہی ہے کہ میں اس کے اوپر عمل کروں گا، لیکن میں کیا اور میرا ارادہ کیا پلی اور کیا پلی کا شوربہ۔ ہمارے ارادے تو ادھر ارادہ کیا ادھر ٹوٹ گیا، ہمارے ارادے تو ٹوٹتے رہتے ہیں۔ تو یا اللہ آپ سے توفیق مانگتا ہوں کہ یا اللہ اس ارادے کی پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو یہ دعا کرنی ہے۔ دوسرا عمل ہے دعا۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ جب وہ اس نیت کے ساتھ بیٹھیں اور اس کو توجہ کے ساتھ سنیں اور اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے اس کا جائزہ بھی لیں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہوگی۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ جب وہ درس قرآن سے فراغت کے بعد پھر دن بھر ہم اپنے کاموں کے اندر مشغول رہیں، اور رات کے وقت میں ہم نے جائزہ لینا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے کہ درس کے اندر کوئی چیز سنی تھی اور اس چیز کے اندر میرے اندر کوئی کمزوری پائی جا رہی تھی، تو دن بھر کے معمولات کے اندر دیکھیں کہ اس درس قرآن کے سننے سے پہلے ہمارے معمولات کیا تھے اور درس قرآن کے سننے کے بعد ہمارے معمولات میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی ہے۔ اس کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ جائزہ آدمی نہ لے تو پھر انسان کا وہ اسی طریقے سے زندگی گزرتی رہتی ہے اور انسان کے اندر کچھ خاطر خواہ تبدیلی نہیں آتی۔ یہ جائزہ جس کو محاسبہ بھی کہتے ہیں، خود احتسابی بھی کہتے ہیں، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر انسان کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ انسان پہلے کہاں تھا اور اب کہاں پہنچا ہے۔ انسان جیسے انسان سارا دن خرچ کرتا رہتا ہے اور رات کو حساب کرتا ہے کہ فلاں جگہ پر اتنی رقم خرچ کی ہے اور ٹوٹل آج اتنا خرچہ ہو گیا ہے، تو انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج کا جو خرچہ ہے وہ کل کے خرچے سے کم ہوا ہے یا کل کے خرچے سے زیادہ ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان اگر اپنے اعمال کا بھی جائزہ لیتا ہے اور یہ دیکھتا رہے کہ درس قرآن کے اندر بیٹھنے سے پہلے میری حالت کیا تھی، عملی حالت، اور درس قرآن کو سننے کے بعد میری عملی حالت کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے، تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی ہے، اس فکر کے ساتھ اپنا محاسبہ اور خود احتسابی والا عمل کریں گے تو اس جائزے کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ مزید بہترائی آئے گی۔ اگرچہ جائزے کے نتیجے کے اندر پہلے دن یا دوسرے دن جائزہ لیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی تبدیلی نظر نہ آئے، لیکن انسان جب اس فکر کے اندر رہتا ہے تو پھر انسان سوچتا ہے کہ یار آج بھی ادھر ہی کھڑا ہوں، کل بھی ادھر ہی کھڑا تھا، پرسوں بھی ادھر ہی کھڑا تھا، تو کوئی ترقی تو نہ ہوئی، ترقی ہونی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ انسان سوچنا چاہیے کہ انسان اس کے اندر نماز کی پابندی نہیں تھی،
درس قرآن کی وجہ سے اس کی نماز کی پابندی کرنا شروع کر دی، اس کے اندر جو ہے نا وہ ذکر نہیں کرتا تھا، درس قرآن کی وجہ سے اس کے ذکر کے اندر عمل شروع ہو گیا، یا ذکر کرتا تھا لیکن ذکر کے اندر اضافہ ہو گیا، یا ذکر کے اندر بہترائی آ گئی، اس طرح کی چیزوں کو ہم نے جائزہ لے کر دیکھنا ہے کہ درس قرآن کے حوالے سے، درس قرآن کی نشست سے ہمیں عملی طور پر کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ 3 اعمال ہو گئے، ایک نیت سب سے پہلے، دوسرا دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنی، اور تیسرے نمبر پر جائزہ لینا ہے، اور جائزہ لینے کے بعد اگر کچھ کمی محسوس ہو تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی ہے، اور آئندہ کے لیے پھر ہمت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ تو یہ ہے درس قرآن کی جو موضوع ہے، اس موضوع یعنی کردار، انسان کا کردار بن جائے اور انسان آخرت کی کامیابی حاصل کر لے، اس درس قرآن کا جو موضوع ہے اس موضوع کی پر فوکس رکھنے کے لیے ان 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو یہ آج کی نشست کے اندر یہ 3 باتیں ہو گئی۔ پہلی بات یہ ہو گئی کہ درس قرآن کا جو ہے وہ مقصد کیا ہے، اس لیے ہم درس قرآن کی نشست ہم منعقد کر رہے ہیں، اس کا مقصود کیا ہونا چاہیے، مقصود رضا الہی ہے، لیکن رضا الہی کا طریقہ عمل ہے، عمل کے لیے علم کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے، وہ قرآن مجید کے درس سے حاصل ہو۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ قرآن مجید کے اس درس سے ہمیں فائدہ کیا حاصل ہوگا، ایمان کی آبیاری ہوگی، ایمان کو جلا ملے گی، اور آخرت میں جوابدہی کا احساس پیدا ہوتا رہے گا۔ اور تیسرے نمبر پر یہ کہ قرآن مجید کا خود قرآن مجید کا اپنا موضوع کیا ہے، قرآن مجید ہم سے کیا چاہتا ہے۔ قرآن مجید یہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ہمارے اندر جو ہے نا وہ جو کردار والی خوبی ہے وہ پیدا ہو جائے، اور منظر مقصود جو ہماری جنت ہے جہاں سے آدم علیہ السلام تشریف لائے ہیں وہاں پر جانا ہمارے لیے آسان ہو۔ اس کے لیے پھر 3 چیزوں کی ضرورت ہے، نیت کی اور دعا کی اور